تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے زیر اہتمام حج ہاؤس واقع نامپلی میں لگائے گئے حج کیمپ کے پہلے ہی دن انتظامات کی خلائی کھل گئی۔ تیسری پرواز کے روانہ ہونے سے قبل ہی حج ہاؤس میں بدنظمی دیکھی گئی۔ پروازوں میں تاخیر اور ٹریفک پولیس کے سخت رویے نے حجاج اور ان کے اہل خانہ کو شدید ذہنی اذیت میں مبتلا کر دیا۔ حج 2026 کے مقدس سفر کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے زیر اہتمام روانہ ہونے والے عازمین حج کو تلخ تجربات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حج ہاؤس میں لگائے گئے حج کیمپ کے پہلے ہی دن انتظامیہ مکمل طور پر ناکام نظر آئی۔ تیسری پرواز کے عازمین حج صبح سے ہی حج ہاؤس میں اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن پرواز میں 4 تا 5 گھنٹے کی تاخیر نے بزرگ حجاج کو تھکا کر رکھ دیا ہے۔ دور دراز کے اضلاع سے آنے والے کئی عازمین کو غلط اطلاع دی گئی، جس کی وجہ سے وہ آج ہی حج ہاؤس پہنچ گئے، جبکہ ان کی روانگی 6 مئی کی شام کو ہونی ہے۔ ان حجاج کے پاس ٹھہرنے اور کھانے پینے کا کوئی معقول انتظام نہیں ہے۔ اگرچہ کہ اس بار رضاکاروں کی ایک بڑی تعداد تعینات کی گئی ہے، لیکن وہ بھی بے قابو ہجوم کو سنبھالنے میں ناکام نظر آ رہے ہیں۔ دوسری جانب ان مسائل کو اجاگر کرنے والے میڈیا کے نمائندوں کو بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ حج ہاؤس کے باہر تعینات ٹریفک پولیس کا رویہ انتہائی غلط دیکھا جا رہا ہے۔ کوریج کے لیے آئے ہوئے کئی میڈیا کے نمائندوں کی گاڑیاں ضبط کر لی گئی۔ پارکنگ کا کوئی متبادل انتظام بھی موجود نہیں ہے۔ پولیس کی اس کارروائی سے صحافیوں میں شدید غصہ پایا جا رہا ہے۔ میڈیا برادری کی جانب سے حج کمیٹی کے چیئرمین اور محکمہ پولیس سے یہ پرزور اپیل کی گئی ہے کہ وہ اس سنگین صورتحال کا نوٹ لیں اور ٹریفک کی روانی کو بہتر بناتے ہوئے میڈیا کی گاڑیوں کو ضبط کرنے جیسی کارروائیوں کو روک دے۔ حجاج کو پروازوں کی درست معلومات بروقت فراہم کرنے پر بھی زور دیا گیا ہے تاکہ انہیں انتظار نہ کرنا پڑے۔ اتنا ہی نہیں، حج کمیٹی کے ذمہ داران سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ ہجوم کو منظم کرنے کے لیے پیشہ وارانہ انداز اپنائے۔ یاد رہے کہ حج کا سفر ایک مقدس فریضہ ہے اور انتظامیہ کی یہ لاپرواہی ریاست کے وقار پر سوالیہ نشان کھڑی کر رہی ہے۔ پہاڑی شریف پولیس اسٹیشن حدود کے علاقے جل پلی میں 2 آکسیجن ٹینک زوردار دھماکے کے بعد پھٹ پڑے۔ حادثے میں 3 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ ذرا نے بتایا کہ حیدرآباد کے مضافاتی علاقے جل پلی میں آج 2 آکسیجن ٹینک زوردار دھماکے سے پھٹ گئے۔ پہاڑی شریف پولیس اسٹیشن حدود میں پیش آنے والے اس حادثے میں 3 افراد شدید زخمی ہوئے ہیں۔ ان کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ قریبی مکانات کی چھتیں بھی زمین بوس ہو گئی۔ حادثے میں زخمی ہونے والے افراد کو فوراً قریبی اسپتال پہنچایا گیا۔ اطلاع ملنے پر پہاڑی شریف پولیس کی ٹیم بھی موقع پر پہنچی اور اس نے امدادی کارروائیاں انجام دی۔ ملبے تلے زخمیوں کو نکال کر اسپتال پہنچایا گیا۔ اس واقعے کے بعد مقامی رہائشیوں میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ پولیس نے جائے وقوع کو سیل کر دیا ہے اور فورنسک ٹیموں کو بھی طلب کیا ہے تاکہ اس بات کا پتہ لگایا جا سکے کہ آیا یہ محض ایک حادثہ تھا یا پھر اس کے پیچھے کسی کی غفلت کار فرما ہے۔ پولیس نے اس معاملے میں تفتیش کا آغاز کیا ہے۔ اینٹی جواہر نگر ڈمپ یارڈ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ایک اعلیٰ سطحی وفد نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈمپ یارڈ کو فوری طور پر دوسرے مقام پر منتقل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ حیدرآباد کے مضافات میں واقع جواہر نگر ڈمپ یارڈ کا مسئلہ ایک بار پھر زور پکڑ رہا ہے۔ آج اینٹی جواہر نگر ڈمپ یارڈ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ایک اعلیٰ سطحی وفد نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ملاقات کی۔ وفد میں بی جے پی ایم پی ایٹیلا راجندر، بی آر ایس ایم ایل اے ملا ریڈی اور سابق ایم ایل اے سدھیر ریڈی سمیت کئی اہم قائدین شامل تھے۔ وفد نے وزیر اعلیٰ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ لاکھوں لوگوں کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈمپ یارڈ کو فوری طور پر منتقل کرنے کے اقدامات کو یقینی بنائیں۔ آپ کو بتا دیں کہ جواہر نگر ڈمپ یارڈ طویل عرصے سے مقامی آبادی کے لیے وبال جان بنا ہوا ہے۔ اس مسئلے پر تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین نے اپنے اختلافات بالائے طاق رکھ کر ایک مشترکہ پلیٹ فارم سے وزیر اعلیٰ سے اس معاملے میں مثبت اقدامات کی اپیل کی ہے۔ آپ کو یہ بھی یاد دلا دیں کہ جیک قائدین نے وزیر اعلیٰ کو آگاہ کیا کہ ڈمپ یارڈ سے اٹھنے والے تعفن اور
وہاں سے خارج ہونے والے آلودہ پانی کی وجہ سے مقامی رہائشیوں میں سانس کی بیماریاں اور جلد کے امراض تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ وفد نے زور دیا ہے کہ حکومت اس کچرے کے ڈھیر کو شہر سے دور کسی غیر آباد علاقے میں منتقل کرے۔ حیدرآباد ضلع کلکٹر ڈاکٹر پرینکا آلا نے رکن راجیہ سبھا انل کمار یادو اور مشیرآباد کے MLA موتا گوپال کے ہمراہ آتش زدگی سے متاثرہ علاقے بھولک پور کا دورہ کرتے ہوئے صورتحال کا جائزہ لیا۔ مشیرآباد کے علاقے بھولک پور میں آج آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ حادثے کی اطلاع ملنے کے بعد حیدرآباد ضلع کلکٹر ڈاکٹر پرینکا آلا نے MP انل کمار یادو اور مشیرآباد کے MLA موتا گوپال کے ہمراہ متاثرہ علاقے کا دورہ کیا۔ انہوں نے متاثرین سے بات چیت کرتے ہوئے حادثے کی وجوہات کی تفصیلات حاصل کی۔ ضلع کلکٹر نے ریونیو اور فائر ڈپارٹمنٹ کے حکام کو سخت ہدایت جاری کی ہے کہ وہ نقصان کا فوراً تخمینہ لگائے اور آگ لگنے کی اصل وجوہات کا پتہ لگایا جائے۔ انہوں نے گنجان آباد علاقوں میں حفاظتی تدابیر کو یقینی بنانے کی بھی ہدایت جاری کی ہے۔ رکن راجیہ سبھا انل کمار یادو نے کہا کہ حکومت متاثرین کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ جن لوگوں کا مالی نقصان ہوا ہے انہیں مناسب معاوضہ فراہم کرنے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ MLA موتا گوپال نے مقامی بلدیہ کے عملے کو علاقے کی صفائی اور ملبہ ہٹانے کے کاموں میں تیزی لانے کی ہدایت جاری کی ہے۔ حیدرآباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے عازمین کی روانگی کا سلسلہ شروع۔ تیسری پرواز تکنیکی خرابی اور کچھ تبدیلیوں کے باعث 5 گھنٹے تاخیر کا شکار ہوئی۔ حیدرآباد امبارکشن پوائنٹ سے عازمین حج کی روانگی کا آغاز ہوا ہے۔ آج پہلے دن تلنگانہ حج کمیٹی کی نگرانی میں کل 3 پروازیں جدہ کے لیے روانہ ہوئی، جن کے ذریعے مجموعی طور پر 1290 عازمین اپنے مقدس سفر پر روانہ ہوئے۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ تیسری پرواز جس میں 430 عازمین سوار تھے، تکنیکی یا پھر آپریشنل وجوہات کی بنا پر 5 گھنٹے تاخیر کا شکار ہوئی۔ جمعیت علماء ہند تلنگانہ کے جنرل سیکرٹری پیر خالق احمد صابر، تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے چیئرمین سید غلام افضل بیابانی خسرو پاشا، ایگزیکٹو آفیسر اور تلنگانہ حج کمیٹی کے اراکین و دیگر اس موقع پر موجود تھے۔ آپ کو بتا دیں کہ تیسری پرواز میں 5 گھنٹے کی تاخیر کی وجہ سے عازمین حج میں بے چینی پائی جا رہی تھی، تاہم حج کمیٹی کے اراکین اور رضاکاروں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ عازمین کو ایئرپورٹ پر کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تمام 1290 عازمین اب بخیریت جدہ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ حج کمیٹی کے چیئرمین خسرو پاشا بیابانی اور جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکرٹری پیر خالق احمد صابر نے عازمین سے ملاقات کی، انہیں مبارکباد دے کر ان سے ملک کی سالمیت اور امن کے لیے دعاؤں کی درخواست بھی کی۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ حیدرآباد امبارکشن پوائنٹ سے عازمین کی روانگی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ حج کمیٹی کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں پروازوں کی بروقت روانگی کے لیے ایئر لائن حکام سے مسلسل رابطہ رکھا جا رہا ہے۔ مرکز اور ریاست کے درمیان فلاحی اسکیمات کا جائزہ۔ یونین سیکرٹری سدھانش پنت نے ریاست کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے پسماندہ طبقات کی فلاح و بہبود کے لیے مزید اقدامات پر زور دیا۔ مرکزی وزارت برائے سماجی انصاف و تفویض اختیارات کے سیکرٹری سدھانش پنت اور ریاست کے اسپیشل چیف سیکرٹری سبیا ساچی گھوش نے آج ڈاکٹر بی آر امبیڈکر سیکریٹریٹ میں سینئر حکام کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں پری میٹرک اور پوسٹ میٹرک اسکالرشپس، شہری حقوق کے تحفظ کے فریم ورک کے ساتھ ساتھ درجہ فہرست طبقات اور پسماندہ طبقات کے لیے ہاسٹلز کی تعمیر، ٹرانسجینڈرز کی جامع بحالی اور امداد، نمستے اسکیم کے تحت صفائی کے نظام کو مشینی بنانے کے لیے قومی ایکشن پلان و کئی منصوبوں پر بات چیت کی گئی۔ یونین سیکرٹری سدھانش پنت نے ریاست میں مرکزی اسکیمات کے مؤثر نفاذ پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست نے فلاحی اسکیمات کے میدان میں نمایاں پیش رفت کی ہے، تاہم اس کے اثرات کو مزید نچلی سطح تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ کمزور طبقات کی سماجی و اقتصادی ترقی کے لیے مستقل اور مربوط کوششیں لازمی ہیں۔ سدھانش پنت نے یقین دلایا کہ مرکز کی جانب سے زیر التوا مسائل کو حل کیا جائے گا اور مستقبل میں مالی تعاون میں اضافہ کیا جائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ
افراد اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ انہوں نے ریاست کے اس اقدام کو سماجی تحفظ کی سمت میں ایک بہترین قدم قرار دیتے ہوئے اس کی تعریف کی۔ اسپیشل چیف سیکرٹری سبیہ ساچی گھوش نے ایک تفصیلی پریزنٹیشن کے ذریعے ریاست کی کامیابیوں اور جاری منصوبوں کا خاکہ پیش کیا۔ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر سیکریٹریٹ میں منعقد ہونے والے اجلاس میں پرنسپل سیکرٹری مالیات سندیپ کمار سلطانیہ کے علاوہ SCBC اور معذور افراد کی بہبود کے محکموں کے اعلیٰ حکام و دیگر نے شرکت کی۔ رنگا ریڈی ضلع کے منچل منڈل میں تلنگانہ پبلک اسکول کی بس کو نجی تقریبات کے لیے کرائے پر دیے جانے کا انکشاف۔ ابراہیم پٹنم چوراہے پر مقامی لوگوں نے اسکول بس کو روک کر اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ ذرائع نے بتایا کہ اروٹلہ میں واقع تلنگانہ پبلک اسکول کی بسیں طلبہ کو لانے لے جانے کے بجائے شادی بیاہ کی تقریبات میں کرائے پر دی جا رہی ہیں۔ مقامی باشندوں کی جانب سے طویل عرصے سے شکایات موصول ہو رہی تھی کہ اسکول کی بسیں شادیوں اور دیگر نجی پروگراموں کے لیے کرائے پر چلائی جا رہی ہیں۔ ابراہیم پٹنم چوراہے پر آج چوکس مقامی لوگوں نے اسکول بس کو روک دیا اور پولیس کو اطلاع دی، جس کے بعد بس کو ابراہیم پٹنم پولیس اسٹیشن منتقل کیا گیا۔ آپ کو بتا دیں کہ تعلیمی اداروں کی بسیں خصوصی ٹیکس چھوٹ اور روڈ پرمٹ پر چلتی ہیں اور ان کا تجارتی استعمال قانوناً جرم ہے۔ جب اس معاملے پر تلنگانہ پبلک اسکول کے پرنسپل سے رابطہ کیا گیا اور وضاحت مانگی گئی تو انہوں نے کچھ بھی کہنے سے صاف انکار کر دیا۔ پرنسپل کے اس رویے نے مقامی لوگوں کے شکوک و شبہات کو مزید بڑھا دیا ہے۔ والدین کا کہنا ہے کہ ایک جانب اسکول انتظامیہ بچوں کی حفاظت اور ٹرانسپورٹ کے نام پر بھاری فیس وصول کرتی ہے تو دوسری جانب انہی بسوں کو تجارتی مقاصد کے لیے استعمال کر کے بچوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے۔ مقامی افراد نے محکمہ تعلیم اور ٹرانسپورٹ اتھارٹی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسکول کی پہچان رکھنے والی بسوں کے اس طرح کے غلط استعمال پر سخت کارروائی کرے اور اسکول کا لائسنس بھی منسوخ کرتے ہوئے ذمہ داران کے خلاف قانونی کارروائی کرے تاکہ اسکول بسوں کا اس طرح سے استعمال نہ کیا جا سکے۔ پولیس نے فی الحال بس کو اپنی تحویل میں لے کر تفتیش شروع کر دی ہے۔ تلنگانہ بی جے پی کے صدر این رام چندر راؤ نے وزیر اعظم نریندر مودی کے 10 مئی کو ہونے والے دورہ حیدرآباد کے سلسلے میں سکندرآباد کے تاریخی پریڈ گراؤنڈ میں بھومی پوجا کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی 10 مئی کو حیدرآباد کا دورہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے دورے کی تیاریاں جاری ہیں۔ آج سکندرآباد کے تاریخی پریڈ گراؤنڈ میں تلنگانہ بی جے پی صدر این رام چندر راؤ نے بھومی پوجا کی۔ اس موقع پر بی جے پی کے سینئر قائدین اور کارکنان کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ آپ کو بتا دیں کہ وزیر اعظم نریندر مودی 10 مئی کو پریڈ گراؤنڈ میں ایک عظیم الشان جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ تلنگانہ بی جے پی کے صدر این رام چندر راؤ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ملک بھر میں مودی حکومت کی پالیسیوں اور گڈ گورننس کی وجہ سے انقلابی تبدیلیاں آئی ہیں اور تلنگانہ کی عوام اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم مودی ملک کو ترقی کی نئی بلندیوں پر لے جا رہے ہیں اور انہیں پختہ یقین ہے کہ تلنگانہ میں بھی ایک بڑی سیاسی تبدیلی آئے گی۔ تلنگانہ کی عوام بی جے پی کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ وزیر اعظم اپنے اس دورے کے موقع پر تلنگانہ کے لیے تقریباً 8,000 کروڑ روپے کے ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھیں گے، جن میں ایمس بی بی نگر کی نئی سہولیات، MMTS فیز 2 اور ورنگل میں کاکتیہ میگا ٹیکسٹائل پارک جیسے اہم منصوبے شامل ہیں۔ بی جے پی کے ریاستی صدر نے تلنگانہ کے عوام سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ 10 مئی کو ہونے والے جلسہ عام میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں اور وزیر اعظم کا والہانہ استقبال کریں۔ بی جے پی قیادت کو توقع ہے کہ اس جلسے میں 2 لاکھ سے زائد افراد شریک ہوں گے۔ پرانے شہر کے علاقے تالاب کٹا میں کھانا پکانے کے دوران گیس پائپ میں اچانک آگ لگ جانے سے ایک خاتون شدید جھلس گئی۔ AIMIM یعقوب پورہ MLA جعفر حسین معراج نے خاتون کی عیادت کر عثمانیہ جنرل اسپتال میں خاتون کے بہتر علاج و معالجے کو یقینی بنایا۔ ذرائع نے بتایا کہ تالاب کٹا علاقے میں سمد ہوٹل کے قریب واقع فضل صدیق مسجد سے متصل ایک مکان میں 32 سالہ خاتون اسما بیگم کھانا پکا رہی تھی کہ اچانک گیس پائپ نے آگ پکڑ لی۔ آگ اتنی شدید تھی کہ خاتون کو سنبھلنے کا موقع نہ مل سکا اور وہ بری طرح سے جھلس گئی۔ اس واقعے کی اطلاع پا کر
سابق کارپوریٹر تالاب چچلم ڈویژن ڈاکٹر سمینہ سلطانہ موقع پر پہنچی اور انہوں نے زخمی خاتون کو عروج اسپتال منتقل کیا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر ایم ایل اے یعقوب پورہ جعفر حسین معراج بھی عروج اسپتال پہنچے۔ انہوں نے متاثرہ خاندان کی ہمت بڑھائی۔ بعد ازاں جعفر حسین معراج نے عثمانیہ جنرل اسپتال کے ایم آر او سے رابطہ کرتے ہوئے خاتون کو بہتر اور جدید علاج کے لیے فوری طور پر عثمانیہ اسپتال منتقل کروایا۔ بتایا جاتا ہے کہ خاتون عثمانیہ اسپتال میں زیر علاج ہے، جہاں ڈاکٹرز اور ان کی ٹیم خاتون کی جان بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ اگر سرکاری ملازمین اپنی ذمہ داریاں دیانتداری سے انجام دیں تو ریاست کی آمدنی میں ہر ماہ 3,000 کروڑ روپے کا اضافہ ممکن ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ مؤثر نظم و نسق اور جواب دہی کے ذریعے مالی وسائل میں نمایاں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ حیدرآباد میں آئی پی ایل میچ کے دوران انڈین یوتھ کانگریس کے کارکنوں نے راجیو گاندھی انٹرنیشنل اسٹیڈیم اوپل میں سن رائزرز حیدرآباد اور کولکتہ نائٹ رائڈرز کے درمیان کھیلے گئے میچ کے دوران وزیر اعظم مودی کے خلاف احتجاج کیا۔ مظاہرین سفید ٹی شرٹس پہن کر پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے۔ بقرعید کے پیش نظر پولیس نے گاؤں رکشک تنظیموں کے ساتھ اجلاس منعقد کیا۔ ذرائع کے مطابق پولیس نے ہدایت دی کہ کوئی بھی قانون اپنے ہاتھ میں نہ لے اور کوئی بھی اطلاع ہو تو پولیس کو فراہم کرے۔ اشتعال انگیز ویڈیوز سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا بھی انتباہ دیا گیا۔ 50 سال سے زائد عرصے سے دراوڑی سیاست کا مضبوط گڑھ سمجھے جانے والے تمل ناڈو میں اس بار بڑی تبدیلی کے آثار نظر آ رہے ہیں، جہاں روایتی طور پر ڈی ایم کے اور اے آئی اے ڈی ایم کے درمیان دو قطبی سیاست رہی ہے۔ اداکار سے سیاستداں بننے والے پی وجے کی جماعت ابتدائی رجحانات میں نمایاں بڑھتری حاصل کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ 234 میں سے 222 نشستوں کے رجحانات کے مطابق ٹی وی کے 104 نشستوں پر آگے ہے۔ ابتدائی رجحانات میں ڈی ایم کے اور اے آئی اے ڈی ایم کے پر سبقت کے بعد وجے کی چنئی رہائش گاہ کے باہر سیکورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ کانچی پورم کے کاؤنٹنگ سینٹر میں ٹی وی کے کارکنان جشن مناتے ہوئے نظر آئے۔ ریاست میں اس مرتبہ سخت سے رخی مقابلہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جس نے سیاسی فضا کو انتہائی گرم کر دیا ہے۔ کیرلا میں کانگریس کی قیادت والے اتحاد یو ڈی ایف کی مضبوط ہوتی ہوئی پوزیشن کے درمیان پارٹی کے سینئر قائد کے سی وینو گوپال کے حامیوں نے انہیں وزارت اعلیٰ کے دوڑ میں سب سے آگے قرار دینا شروع کر دیا ہے۔ کیرلا پی سی سی کے دفتر کے باہر حامیوں نے پلے کارڈز کے ساتھ مظاہرہ کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ کے سی وینو گوپال کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے۔ اس پیش رفت کو آئندہ اسمبلی انتخابات کے تناظر میں اہم سیاسی اشارہ مانا جا رہا ہے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق یو ڈی ایف کی بڑھتی مقبولیت کے ساتھ قیادت کے سوال پر بھی پارٹی کے اندر سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں، جس میں کے سی وینو گوپال کا نام نمایاں طور پر سامنے آ رہا ہے۔ بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی راماراؤ نے ریاستی حکومت پر سنگین الزامات لگائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بنگلورو سے ہیکرز کو لا کر سی سی ٹی وی کیمروں اور موبائل فونز کو ہیک کروایا جا رہا ہے۔ کے ٹی آر نے پولیس کے رول پر بھی سوال اٹھاتے ہوئے الزام لگایا کہ پولیس وزیر اعلیٰ کی ذاتی فوج کی طرح کام کر رہی ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو براہ راست مخاطب کرتے ہوئے خبردار کیا کہ ان اقدامات کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی اور انہیں چاہیے کہ وہ ایسی سرگرمیاں بند کر کے حکمرانی پر توجہ دیں۔ گوشامل پولیس نے غیر قانونی ایل پی جی ری فلنگ ریکٹ کا پردہ فاش کرتے ہوئے 5 ملزمین کو گرفتار کر لیا۔ ملزمین چھوٹے اور کمرشل سلنڈروں میں غیر قانونی طور پر گیس بھر کر عوام کی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے تھے۔ پولیس نے بڑی تعداد میں سلنڈرز اور ری فلنگ کا سامان ضبط کر لیا۔ متحدہ ورنگل ضلع میں غیر موسمی بارش کے باعث کسانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ منڈی یارڈز اور فصل کو خشک کرنے کے مقامات پانی میں ڈوب گئے، جبکہ فصلیں بھیگ کر خراب ہو گئی، جس سے کسانوں میں مایوسی پائی جا رہی ہے۔ کسانوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ان کی فوری طور پر مالی مدد کی جائے۔ راجندر نگر کے علاقے اوپر پلی میں ایک سوئمنگ پول میں 20 سالہ نوجوان کی موت ہو گئی۔ اس کے رشتہ داروں نے الزام لگایا کہ حفاظتی انتظامات کی کمی اور تربیت یافتہ لائف گارڈز کی عدم موجودگی اس
حادثے کی وجہ بنی۔ اس واقعے کی مکمل تحقیقات اور ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ بنڈی سنجے نے کریم نگر میں پی ایم جے جیولرز میں پیش آئے فائرنگ واقعے میں زخمی ہونے والے افراد کی عیادت کی اور ان کے ارکان خاندان سے ملاقات کی۔ انہوں نے زخمیوں کی حالت کا جائزہ لیا اور یقین دلایا کہ متاثرین کو ہر ممکن مدد فراہم کی جائے گی۔ مرکزی وزیر نے واضح کیا کہ اس واقعے میں ملوث تمام افراد کو تلاش کر کے قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے گی۔ گولکنڈہ قلعے کے اطراف غیر مجاز قبضوں پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ موتی دروازے کے قریب گوداموں اور کچرے کے ڈھیروں کی موجودگی پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ تاریخی ورثے کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ متعلقہ ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ کیرلا اسمبلی انتخابات 2026 کے تحت الپوزا کے ایک مرکز پر الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے ڈالے گئے ووٹوں کی گنتی شروع کی گئی ہے۔ دھان کی فوری خریداری کا مطالبہ کرتے ہوئے جگتیال ضلع کے کوٹمیال میں کسانوں نے بڑے پیمانے پر احتجاج کیا۔ کسانوں نے فی تھیلا 7 کلو کٹوتی بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ کریم نگر جگتیال ہائی وے پر کئی کلومیٹر تک ٹریفک جام ہو گئی۔ مظاہرین کی جانب سے حکومت کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ کسانوں کی تائید میں BRS کے سیکریٹری جیون ریڈی اور چپاڈنڈی کے سابق رکن اسمبلی روی شنکر بھی احتجاج میں شریک ہوئے۔ نئی دہلی میں آسام، کیرلا، تمل ناڈو، مغربی بنگال اور پڈوچیری اسمبلی انتخابات کے ووٹوں کی گنتی شروع ہونے سے پہلے BJP ہیڈ کوارٹرز میں پوری اور مٹھائیاں تیار کی جا رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ 5 ریاستوں کی 7 اسمبلی نشستوں پر ضمنی انتخاب کی ووٹنگ کی گنتی بھی جاری ہے۔ بہار میں تمام اسکولوں میں وندے ماترم کو لازمی قرار دینے کے معاملے پر مجلس کے قائد اختر الایمان نے شدید اعتراض کیا۔ انہوں نے اپنے بیان میں اسے فرضی حب الوطنی قرار دیتے ہوئے شدید تنقید کی۔ گولک پور علاقے میں ایک پلاسٹک گودام میں زبردست آگ بھڑک اٹھی جس سے علاقے میں خوف پھیل گیا۔ گھروں سے لوگ باہر نکل آئے جبکہ آگ کے شعلوں اور کثیف دھوئیں نے قریبی اسکریپ گوداموں اور مکانات کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ 5 فائر انجن اور پولیس موقع پر پہنچ گئے اور آگ بجھانے کے کام میں مصروف ہیں۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطا پور۔